و مال میں ایک حدیث ہے، 2 جملے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور سیدہ پاک چکی پیس رہی ہیں، حضور تشریف لائے، 2 جملے بیان کیے، مقدس آنکھوں میں آنسو آئے اور صرف 2 باتیں کہا، فاطمہ زندگی میں یہ مشقت برداشت کر، اور دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا قیامت کی ساری عزت اللہ میری بیٹی کو ہی عطا فرمائے گا، یہ برداشت کر، آپ کو ملے گا نا۔ بخاری میں سیدہ پاک نے آ کے حضرت مولا علی کے ارشاد پہ کہا تھا، حضور غلام مل جائے تو گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے گا، تو کیا کہا حضور نے؟ آج بیٹی باپ کے پاس آئے اور ابا جی اسے وظیفہ بتائیں تو داماد صاحب کا کیا خیال ہوتا ہے؟ گھر میں حالات کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام مل جائے تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تسبیح ختم ہوگی نا، اللہ تجھے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ حضرت فاطمہ باہر آئیں تو مولا کائنات نے کہا، فاطمہ کیا بنا؟ تو خوش ہو کے کہنے لگی، ایک غلام لینے گئی تھی، مدینے والے نے بے حساب ہی عطا فرما دیے، جتنی بار تسبیح پڑھوں گی غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ تھا ہمارے گھر میں بہترین چاول کبھی کبھی آیا کرتے تھے، اتنی وسعت ہی نہیں تھی، طاقت ہی نہیں تھی۔ بڑی عید پہ ابا جی بڑے بہترین چاول لائے، عید کا موقع ہے، ایک دفعہ عید والے دن پکے، دوسرے تیسرے دن پھر چاول پکے تو والد صاحب اماں جی سے کہنے لگے کہ وہ چاول کدھر ہیں جو میں عید پہ لایا تھا؟ کہاں گئے وہ چاول؟ یہ دوسرے کیوں پکا لیے پھر سے؟ تو اماں جی فرمانے لگی، وہ چاول بڑے چنگے سن، میں ذرا سنبھال چھڑے نے، 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاواں۔ اس سادگی میں مجھے وہ کہتی ہر 10 محرم کو کہ جانا میں نے ذرا ٹھوٹیاں لے آ کے دے، تو سائیکل چلا کے جانا پڑتا تھا، 3 کلومیٹر، گرمی ہوتی تھی، پسینہ آتا تھا، تو میں نے پھر جان چھڑانی شروع کی۔ میں نے والدہ سے کہا، میں کہ اماں جی میں پوچھیا استاداں نو ختم پرات وچ بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں جس برتن میں پکایا اس میں بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ عید پہ گوشت جاتا ہے، گوشت آتا ہے، پلیٹیں واپس آ جاتی ہے، مطلب ٹھوٹیاں کوئی اس کا حصہ ہے سالے ثواب کا، آپ چھوڑ دیں، کھیر پکانی ہے تو ایسے بھی چلی جائے گی۔ تو ماں ہوتی ہے، اماں جی فرمانے لگی، تو مسئلے رکھنا اپنے کول سنے اپنے استاداں دے، تو جا کے نا مینوں ٹھوٹیاں لیا کے دے، میں اپنے بزرگاں تو یہی سنیا ہے۔ تو ایک دفعہ تو مجھے بڑی تلخی ہوئی، بڑا میں مشکل سے گیا، وہ میں خرید کے لایا، لا کے میں نے پیش کی، تو اس دن میں نے تھوڑے سے، اللہ مجھے معاف کرے، سخت جملوں میں کہا، میں نے کہا اماں جی یہ کہاں سے آ گئی یہ ٹوٹیاں؟ مطلب اتنی دور جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ کہ آخر بانٹنی تو کھیر ہے، کوئی اتنی بہت قیمتی شے بھی نہیں، پلیٹ اس سے مہنگی بھی ہے، بہتر بھی ہے، کوئی ضروری ہے؟ تو انہوں نے مجھے 10 روپے دیے، اور پھر مجھے ساتھ تھپکی بھی دی، سمجھ آئی کہ تھک گیا ہے، پھر میرا ماتھا بھی چوما، فرمان لگیاں پتر جدو حسین ابن علی دے نام تے کچھ ہے کسی نو دینی ہے، پھر پلیٹ واپس نہیں منگنی، پھر جو دے دیا سو۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہوتے تھے، یہ جو اس میں کیفیات ہوتی تھی، آپ دیکھیں نا۔ لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ حضرت مولا علی نے سونے کا لاکٹ لا کے دیا، ایک دفعہ، اور انہوں نے کچھ پردے خرید کے لگائے اپنے گھر میں، یہ 2 چیزیں آئیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضور سفر سے واپس آئے تھے، میرے گھر میں قدم رکھا، سلام کے بعد بغیر کچھ کہے تشریف لے گئے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں میں گھر آیا تو فاطمہ رو رہی تھی، کیا ہوا؟ کہ علی پتہ نہیں، محبوب کریم نے کوئی بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو حضور رو رہے تھے، محبوب کیا ہوا؟ تو فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونے پہننے لگ گئی ہے، اس نے گھر کے اندر قیمتی پردے لٹکا لیے، کیوں بھلا؟ محبوب کو پتا تھا کہ کائنات کے ہر غریب باپ نے بیٹی کو تسلی تو سیدہ فاطمہ کا نام لے کے دینی ہے، کہ دیکھو نا محبوب کی شہزادی نے نہیں پہنا تو تم کیا سمجھتی ہو سارا کچھ زیورات میں ہے۔ حضرت مولا علی واپس آئے، کہا فاطمہ وہ جو تیرا سونے کا لاکٹ ہے اور وہ جو گھر میں پڑتے ہیں فوراً سیدہ پاک نے لپیٹ کے دیے، فرمائیے جائیے کسی غریب کو دے آئیں۔ وہ بھائی جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں روزے رکھ کے انہیں تیاری کرائے، اور صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جو ایک کھجور اور چند قطرے پانی پہ گزارا کر لے،
انہیں دنیا کا کوئی یزید روٹی پانی کے نام پہ بلیک میل تو نہیں نہ کر سکتا. اور یہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 11ویں شریف کا لنگر زمین پہ گر گیا تو زبان سے اٹھا رہے ہیں. فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں یہ کس کے نام کا ہے. میں بڑے درد سے دوستوں سے کہا کرتا ہوں میلاد شریف پہ اگرچہ مجبوریاں ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن جب اس کو لنگر کہتے ہو امام حسین کے نام کا تو خدا را ایک دانہ زمین پہ نہ گرنے دینا. تمہیں پتہ نہیں نسبت کس کے ساتھ ہے اس کی. تم ذرا دیکھنا اکرام کس کے ساتھ. وہ جذبات کا خاص رشتہ، وہ قلبی کیفیات نہ سمجھ آئے تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا وہ فرمان پڑھو. حضرت ابو ہریرہ یہ بات امام حسن اور حسین کی حیات مبارکہ میں کر رہے ہیں، ان کی موجودگی میں فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں جب بھی حسن اور حسین کا نام لیتا ہوں خود بخود میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بلندی ہے، کیا درجہ ہے. یہ بڑے آدمی حضرت ابو ہریرہ امیر المومنین فی الحدیث. لیکن دوستو بندہ بڑا ہو جائے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے ڈھیر سارے لوگ ہو جائیں اور پھر وہ سمجھے کہ میرا اب کو بڑا ہی نہیں رہا، میں نے کسی کا اکرام ہی نہیں کرنا، میری کوئی نسبت ہی نہیں رہی، اب میں کیفیات سے نکل آیا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس پیروں کو مٹی لگ گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے سر سے پگڑی کو کھولا اور جا کے دوڑ کے جب وہ امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام علی مقام نے قدم پیچھے کیے اور پیچھے کر کے کہنے لگے حضور آپ کیا کر رہے ہیں، آپ بزرگ ہیں میں جوان ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے وہ قدم اور ذرا کس کے پکڑ لیے، کہنے لگے حسین نہ قدم پیچھے کرو، میں تو خون رسول سے پیار کر رہا ہوں. نسبت رسول کا قسم اٹھا کے کہا. حضرت صدیق اکبر نے قسم، حضرت ابو بکر تو پہلے ہی صدیق ہیں، جو پہلے سے صدیق ہیں ان کو قسم اٹھانے کی کیا حاجت. جو پہلے سے صدیق، میرے صدیق نہیں صدیق اکبر، جنہیں رب کریم کہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق قسم اٹھا کے کہتے ہیں، قسم اٹھا کے. میں کہتا ہوں وہ ذوق بہت اہتمام ہوتا ہے 9-10 محرم کو، لیکن ہمارے احساسات میں جو باتیں ہونی چاہیے، ہمارے جذبات میں جو رنگ ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہماری کیفیات جو تبدیل ہونی چاہیے، ان میں دن بدن پوسٹوں کا رنگ آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا رنگ آ رہا ہے، تصویروں کا رنگ آ رہا ہے، اس میں کوئی اور جلوے اب دکھائی دینے لگے ہیں. قسم اٹھا کے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے. میں نے کہا ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی صدیق ہیں، پر قسم اٹھا کے کہنے لگے لوگوں مجھے اللہ کی عزت کی قسم، مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کے رشتے عزیز ہیں. اپنے ہر رشتے سے زیادہ حضور کا رشتہ محبوب ہے. حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے والد بھی مسلمان ہو جائیں. فتح مکہ پہ اللہ نے توفیق دی، وہ مسلمان ہو گئے. کچھ عجیب جذبہ تھا ان کے اندر. ان کے بیٹے مسلمان ہیں، بیٹیاں مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، صحابی ہیں، 3 نسلیں. اب بڑا شوق تھا کہ میرے والد بھی آئیں. اب آج والد بھی آ گئے، اور پھر جب بالکل ایک شخص ساری زندگی مخالفت کرے، بحث کرے، حضرت صدیق اکبر کو بہت ساری باتیں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے تئیں سارا کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ انقلاب برپا کرے، اسی بندے کا دل پھیر دے اور ایک اتنی خوشگوار تبدیلی آئے. وہ مسلمان ہو رہے ہیں، حالات بالکل بدل رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہے. ان کا وہ ذوق شوق والد کے کلمہ پڑھنے پر جب حضور نے دیکھا تو کریم محبوب فرمانے لگے ابو بکر مبارک ہو تمہارے والد بھی. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں، جب حضرت صدیق اکبر انہیں لے کے آئے نا حضور کی بارگاہ میں فتح مکہ پر، تو وہ بوڑھے تھے، نابینا تھے. تو حضور نے فرمایا کیوں لائے ہو؟ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنا ہے. ذرا اس پر بھی غور کرنا، یہ بھی ایک انداز ہے. تو محبوب فرمانے لگے یہ بوڑھے بھی تھے، بیمار بھی تھے، اگر ان کا ارادہ بن گیا تھا تو مجھے بتاتے، میں گھر آ کے کلمہ پڑھا دے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں، کچھ انداز اور بھی ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ بخاری مسلم میں ہے، فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں. تو حضرت صدیق اکبر کو حضور نے مبارک دی، فرمایا ابو بکر بڑی مبارک ہو، ہمارے والد مسلمان ہو گئے. تو یہ اس وقت ان کی کیفیت تھی، جذبات تھے. وہ رو پڑے، رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آج بڑا ہی خوش ہوں،
پھر حضور کا ہاتھ تھام کے چوم کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا، میں اور زیادہ راضی ہوتا، اس لیے کہ ان کے آنے سے آپ کو خوشی ہونا تھی۔ دوستو حضور کی اولاد پاک کے ساتھ سید کا نا صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے، باقی آپ اس کا اکرام کریں اور آپ کو لطف آئے گا جب آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت ادب والی ہو جائے گی، آپ خود محسوس کریں گے کہ میں قرار میں۔ باقی بدگمانیاں ہیں زندگی میں، جتنی مرضی پیدا کر لیں، جس کے بارے میں مرضی پیدا کر لیں، جس طرح کر کے مرضی کر لیں، لیکن اگر ان لوگوں کے ساتھ اکرام، اور دوسری بات ایک تو محبت، دوسری بات احترام۔ احترام دینے سے نا انسان محسوس ہوتا ہے کہ یہ بندہ صاحب عزت ہے جو کسی کی عزت کر رہا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضور کی بارگاہ میں لوگ بیٹھے تھے تو جگہ بظاہر کچھ گنجائش کم رکھتی تھی، رش زیادہ ہو گیا، حضرت صدیق اکبر بالکل حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں، بالکل قریب، وہ آج بھی حضور کے پہلو مبارک میں ہیں، بالکل قریب بیٹھے تھے۔ اچانک مولا علی شیر خدا آ گئے، سب صحابہ اٹھنا چاہ رہے تھے، اٹھنے کو تیار تھے، جگہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن جیسے ہی مولا علی آئے سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر اٹھے، ان کا بازو تھاما، لا کے حضور کے قریب بٹھایا، اور کوئی تبصرہ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ حضور کی بارگاہ ہے، صحابہ جو بیٹھتے تھے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، کسی نے کوئی کلام نہیں کیا، کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے محبوب خود ہی بولے۔ حضور فرمانے لگے دیکھا تم نے، میری طرف دیکھیے جی، فرمایا دیکھا تم نے ابو بکر صدیق نے کیا کیا ہے، کس طرح علی کا احترام کیا، لا کے بٹھایا۔ پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے، جو صاحب اکرام لوگ ہوتے ہیں وہی کسی کا احترام کرتے ہیں۔ تو اپنے گھر عنوان آج، اس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، جو دن آج ہم منا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ تو اتنی بڑی بات کر دی قرآن پاک نے، اتنی بڑی بات کر دی کہ صرف امت قرآن مجید کی اس آیت کے ترجمے کو کبھی سمجھ جاتی تو شاید حسنین کریمین کا نام آتا تو نظریں ہمیشہ خود بخود جھک جاتی، سیدہ پاک کا نام آتا، والا حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، تو 1 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ان سے بیعت تھے، ہندوستان کا سب سے بڑا مفتی انہیں جانا جاتا تھا۔ تو ان کے کسی مرید نے کسی کے سامنے تعریف کر دی کہ میرے شیخ سب سے بڑے ہیں، تو اس نے بھی فوراً تنقید کی، کہنے لگا تمہارا طریقہ ہے، امام کو امام اعظم، مفتی کو مفتی اعظم، تم بڑھا چڑھا کے بات کرتے ہو، میرے سوال کا جب جواب دیں گے جب ہی پتہ چلے گا نا۔ وہ حضرت کا مرید ساتھ لے آیا، بیٹھک میں بیٹھے تھے، اس نے آتے ہی سوال کیا، کہنے لگا جی آپ مفتی اعظم ہیں، میرا ایک سوال ہے، حضور نبی رحمت علیہ السلام کی شہزادیوں کے نام تو بتائیں۔ حضرت مفتی اعظم بیٹھک میں بیٹھے تھے، جو دروازہ گھر کی طرف کھلتا تھا اٹھے اور اندر تشریف لے گئے۔ اس نے فوراً تنقید کی، کہنے لگا تم تو کہتے تھے مفتی اعظم ہیں، انہیں تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، کتاب دیکھنے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ تشریف لائے تو داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، حضور کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ میرے والد نے مجھے سبق دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ جب آپ مزاج بنا لیتے ہیں محبت کا، آپ دیکھیے نا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اہل بیت نبوت کی خدمت کے لیے ہر مہینے کچھ نذرانہ پیش کریں گے۔ اب اس کے پیچھے جو ان کا جذبہ ہے وہ کتنا قابل توجہ ہے کہ وہ نذرانہ لے کے آئے، اور انتخاب کس کا کیا؟ حضرت عباس کا۔ حضرت عباس حضور کے چچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہر مہینے ہم کچھ خدمت کریں گے، اور پیچھے شوق کیا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا ہے، ہم ایک لفظ کا بدلہ نہیں چکا سکتے، یہ نذرانہ پیش کریں گے۔ وہیں بیٹھے تھے صحابہ، اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا محبوب آپ ان سے فرما